السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ وصلی اللہ علی نبینا محمد الصادق الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم حضرات، کل کے درس میں ہم نے یہ سنا تھا کہ صحابہ کرام نے دین کے خاطر اور اپنی جان کے خاطر مکہ کو کس طرح چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ پہلی ہجرت اور دوسری ہجرت ہم نے سنی، اور یہ بھی ہم نے سنا کہ قریش کے لوگوں نے دو آدمیوں کو، عمرو بن عاص اور عبداللہ ابن ربیعہ کو حبشہ کی طرف بھیجا تاکہ وہ وہاں سے ان مسلمانوں کو نکال کر واپس لے آئے۔ اور اس کے بعد یہ دونوں نے بادشاہ سے شکایت کی تو بادشاہ نے حضرت جعفر بن ابی طالب کی تقریر سن کر ان لوگوں کو واپس لوٹا دیا۔ بہرحال جب یہ واپس ہونے لگے تو عمرو بن عاص نے کہا کہ میں ان لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا، کسی بھی حالت میں میں ان کو یہاں سے نکال کر لے جاؤں گا، اور ان کے خلاف ایک ایسی بات تیار کروں گا کہ اس کو سن کر بادشاہ ضرور بضرور ان مسلمانوں کو اپنے دیش سے نکال دیں گے۔ لہذا دوسرے دن پھر یہ دونوں عمرو بن عاص اور عبداللہ ابن ربیعہ نجاشی کے دربار میں آئے اور کہا، بادشاہ سلامت، یہ مسلمان جو ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں بہت بری بات کرتے ہیں، ان کا عقیدہ بہت خراب ہے حضرت عیسیٰ اور مریم کو لے کر۔ اب وہ بادشاہ نجاشی جو تھا وہ عیسائی تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور مریم علیہ السلام کی بڑی عزت کیا کرتا تھا۔ اس نے فوراً مسلمانوں کو بلا بھیجا، پھر سارے مسلمان آئے، حضرت جعفر بن ابی طالب سے پوچھا گیا کہ ہم نے سنا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں تمہارے خیالات بہت برے ہیں۔ حضرت جعفر بن ابی طالب نے سچ بولتے ہوئے کہا کہ اے بادشاہ، ہمارے نبی نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں، حضرت مریم کے بارے میں جو بتایا ہے وہی چیز ہم مانتے ہیں، اور ہمارے نبی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، اللہ کے بندے تھے، اور اللہ کی روح اور اس کا کلمہ تھے جس کو اللہ رب العالمین نے کنواری اور پاکیزہ مریم کی طرف بھیجا تھا۔ اس کے بعد جعفر بن ابی طالب خاموش ہو گئے۔ بادشاہ نے زمین پر پڑے ہوئے ایک تنکے کو نکالا اور اس کے بعد کہنے لگا، اللہ کی قسم، جو تم نے بیان کیا ہے بالکل وہی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اس سے آگے، اس تنکے سے بھی وہ آگے بڑھ کر نہیں ہے۔ یعنی جیسے تم نے کہا وہ اللہ کے بندے تو وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کے رسول تو وہ اللہ کے رسول ہے، اللہ کا کلمہ اور اللہ کی روح بالکل ایسے ہی ہے، اور اس سے آگے ان کا اتنا بھی مقام نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ بادشاہ نے مسلمانوں کو کھلی چھوٹ دیتے ہوئے کہا کہ اے مسلمانوں، میرے ملک میں جہاں رہنا چاہو رہو، اگر کوئی بھی تمہیں ستائے گا، تکلیف دے گا، میں اس پر جرمانہ عائد کروں گا، اور اللہ کی قسم، تمہیں ستانے کے بدلے میں، تمہیں تکلیف دینے کے بدلے میں اگر مجھے سونے کا پہاڑ بھی دے دیا جائے تو مجھے یہ منظور نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اپنے لوگوں سے کہا کہ جو جو تحفے انہوں نے تمہیں دیے ہیں ان کے تحفے واپس کرو، اور یہاں پر جو تحفے ہیں یہ بھی واپس کر دیے جائیں، اور ان دونوں سے کہا کہ اگر عزت چاہتے ہو تو یہاں سے اپنے تحفے لے کر نکل جاؤ۔ تو یہ دونوں عمرو بن عاص اور عبداللہ ابن ربیعہ اپنے تحائف لے کر شرمندگی کے ساتھ نامراد ہو کر مکہ اپنے سرداروں کے پاس آ گئی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حبشہ کے اندر بھی ان کی چال جو ہے ناکام ہو گئی ہے تو یہ بہت پریشان ہوئے کہ اب کیا کیا جائے آخر۔ جیسے بھی روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ دعوت رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔
پھر ان لوگوں نے بیٹھک بٹھائی اور یہ طے کیا کہ ایک مرتبہ اور ابو طالب کے پاس جاتے ہیں۔ لہذا پھر جمع ہوئے اور ایک نئے پلان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، ولید بن مغیرہ جس کے گھر میں اس سے پہلے ایک میٹنگ ہوئی تھی کہ حج کے دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو کس طرح روکا جائے، اور اس بدبخت نے مشورہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ محمد کو جادوگر کہہ کر یہ بات لوگوں میں پھیلائی جائے۔ تو اس کا ایک بیٹا تھا عمارہ، تو قریش کے لوگوں نے اس کے لڑکے کو لیا اور ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے ابو طالب، یہ ہم قریش خاندان میں سے بڑا ہی خوبصورت لڑکا ہے، بڑا ہی اچھا لڑکا ہے، آپ اس کو کیا کریں، اپنا بیٹا بنا لیں، اپنا لڑکا سمجھ لیں، یہ تمہاری خدمت کرے گا اور تم اس کی مدد کرو، لیکن اس کے بدلے میں آپ اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دو۔ تو ابو طالب نے ایک ٹھنڈی سانس لیا اور کہا، اللہ کے بندو، کتنے گھاٹے کا اور کتنے نقصان کا سودا ہے یہ، تم لوگ اپنا بیٹا مجھے دے رہے ہو تاکہ میں اسے پالوں، بڑا کروں، کھلاؤں پلاؤں، اور تم مجھ سے میرا بیٹا اس لیے مانگ رہے ہو کہ تم اسے قتل کر دو۔ یہ عقل مندی کی بات ہے، اللہ کی قسم ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو قریش پھر وہاں سے اپنی منہ کی کھا کر واپس پلٹے، سوچنے لگے کہ آخر کیا کیا جائے۔ ادھر ابو طالب ہے کہ مانتے نہیں ہیں، ادھر محمد ہے کہ رکتے نہیں ہیں، اور دوسری طرف مسلمانوں کی تعداد ہے کہ بڑھتی ہی جا رہی ہے، اور ہمارے ظلم بھی کچھ بھی کام نہیں کر رہے۔ بہت سوچنے کے بعد کچھ سرکش لوگوں کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا، ایک خیال آیا کہ چلو جیسے تیسے کر کے نعوذ باللہ محمد کو قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، محمد کو مار ہی دیتے ہیں تاکہ معاملہ ہی ختم ہو جائے۔ لہذا کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ابو جہل، یہ جہالت کا باپ، یہ تیار ہوا، اس نے قسم کھائی کہ اگر مجھے کعبۃ اللہ کے پاس محمد نظر آیا تو ایک بڑا سا پتھر لے کر اس کا سر کچل دوں گا وہیں پر۔ لہذا یہ ایک بڑا سا وزنی پتھر لے کر کعبۃ اللہ کے پاس انتظار کرنے لگا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت کے مطابق کعبۃ اللہ کے پاس آئے، نماز پڑھنے لگے۔ جب آپ سجدے میں جانے لگے تو ابو جہل اس پتھر کو لے کر آگے بڑھا تاکہ آپ کا سر کچل دے، آپ کو قتل کر دیا جائے۔ جیسے ہی آپ کے قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہے، ایک بہت ہی خطرناک اونٹ جو اسے کھانے کے لیے آ رہا ہے۔ لہذا فوراً وہ ڈرتا ہوا، ہیبت کھاتا ہوا پیچھے کی طرف ہٹنے لگا جیسے کوئی اسے کھانا چاہتا ہو۔ قریش نے جب یہ دیکھا تو دوڑے دوڑے اس کے پاس آئے، پوچھا، اے ابو الحکم کیا بات ہے، کیوں اتنا گھبرائے ہوئے ہو، چہرے کا رنگ بھی اڑا ہوا ہے۔ ابو جہل کے ہاتھوں میں ابھی وہ پتھر چپکا ہی ہوا تھا، بڑی مشکل سے اس نے اس پتھر کو چھوڑا اور اس کے بعد کہا، اللہ کی قسم جب محمد کے میں قریب ہوا تو کیا دیکھتا ہوں، ایک بڑا سا اونٹ، میں کیسے بیان کروں کہ وہ کتنا خطرناک تھا، بڑی کھوپڑی والا، بڑے بڑے دانتوں والا اونٹ، ایسے لگ رہا تھا کہ وہ میری کھوپڑی پکڑ لے گا اور مجھے کھا جائے گا، اسی لیے میں پیچھے ہٹ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جبریل تھے، جبریل تھے جو اونٹ کی شکل میں آئے تھے میری حفاظت کے لیے، اگر وہ آگے بڑھتا تو حقیقت میں وہ کھا لیا جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح عقبہ بن ابی معیط، اس کے بارے میں آتا ہے، اس ظالم نے بھی ارادہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیتے ہیں، لہذا یہ بھی انتظار کرنے لگا، طاق میں رہا۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کعبۃ اللہ کے پاس نماز پڑھنے کے لیے آئے تو یہ
ایک کپڑا لے کر آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ڈال کر کسنا شروع کیا، اور اتنی زور سے اس کپڑے کو کسا ایسے لگتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں باہر آ جائیں گی۔ اتنے میں کوئی جا کر ابو بکر کو خبر دیا جو قریب ہی تھے، فوراً بھاگتے ہوئے آئے اور عقبہ بن ابی معیط کو دھکا دے کر ہٹا دیا، اور اس کے بعد کہے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اللہ کے بندو کیا ایک ایسے آدمی کو مارنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ پھر اس کے بعد قریش کے لوگ جو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ عقبہ بن ابی معیط کو ابو بکر نے دھکا مارا تو پورے ٹوٹ پڑے ابو بکر پر، نبی کو چھوڑ دیا اور ابو بکر پر ٹوٹ پڑے، اور ابو بکر کو اتنا مارا، اتنا پیٹا۔ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب ابو بکر واپس اپنے گھر آئے تو ان کا سر اس قدر زخمی تھا، ظالموں نے آپ کے بالوں کو ایسا لوچا تھا، ایسا کھینچا تھا کہ ہم جس بال کو بھی سیدھا کرنے کے لیے ہاتھ لگاتے تو آپ کے بال ہمارے ہاتھوں میں آ جایا کرتے تھے، اس قدر ان کے بالوں کو نوچا گیا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں کی جا رہی تھی، ہر آدمی کوشش کر رہا تھا کہ موقع پاتے ہی میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں۔ اسی طرح یہی عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر رہے تھے، یہ آیا اور آپ کے گردن پر ہاتھ رکھ کر اس طرح مروڑنے لگا، اس طرح دبانے لگا کہ پھر وہی منظر ایسا لگتا تھا کہ آپ کی آنکھیں باہر آ جائیں گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طاقت کے ذریعے ہلا کر اس سے چھٹکارا پا لیا۔ ابو لہب، اس کا ایک بیٹا تھا عتیبہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے آگے بڑھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پھاڑے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوکنے کی کوشش کی۔ یہ اور بات ہے کہ آپ کے چہرے پر تھوک نہیں پڑا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گندی باتیں، بری باتیں سنائی اور چل دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بد دعا دیتے ہوئے کہا کہ اللہ رب العالمین اپنے درندوں میں سے کوئی درندہ تجھ پر مسلط کر دے۔ کہتے ہیں کہ عتیبہ، یہ ابو لہب کا بیٹا، ایک مرتبہ ملک شام کی طرف سفر کے لیے نکلا تجارت کی غرض سے، وہاں رات میں جب یہ سونے لگے تو اس نے دیکھا کہ کوئی شیر جھاڑیوں میں گھوم رہا ہے۔ تو عتیبہ نے کہا اللہ کی قسم مجھے میری موت اپنے سامنے نظر آ رہی ہے، محمد کی بات سچ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ جب اس کے ساتھیوں نے دیکھا کہ یہ بہت ڈرا ہوا ہے، گھبرایا ہوا ہے، اس کی تسلی کے لیے اس کو سب سے درمیان میں سلایا پوری حفاظت کے ساتھ، اور اطراف و اکناء میں اس کے ساتھی سو گئے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہوتا ہے، اتنی حفاظت کے بعد اور اتنے درمیان میں سونے کے باوجود بھی وہ درندہ، وہ شیر سیدھا اسی کے اوپر حملہ کرتا ہوا آگے بڑھا اور اس کی گردن کو ایسے دبوچا کہ اس کو ذبح کر کے چھوڑ دیا۔ میرے محترم بھائیو، یقیناً جس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہو، اور یہ لوگ ابو جہل اور اسی طریقے سے عقبہ بن ابی معیط، ان کا تذکرہ آگے بھی آئے گا کہ جنگ بدر میں کس طرح یہ ذلیل و خوار ہو کر موت کے گھاٹ اتارے گئے اور ان کی لاشوں کو ایک پرانے کنویں میں کس طرح پھینک دیا گیا۔ بہرحال عبرت ہے، جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، آپ کے خلاف برا سوچتا ہے، اس کا انجام بھی برا ہوتا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے الہ العالمین جب تک اس دنیا میں رکھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہمارے سینوں میں محفوظ رکھ، اور اسی طرح آپ کی سچی اور پکی اتباع کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نیک عنایت فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔